صبح کے روشن اجلی کرنوں نے پورے ملک ہاؤس کو اپنے لپیٹ میں لیا۔ بشی نے کسمسا کر آنکھ کھولی تو اپنے برابر لیٹے چاند کو دیکھا۔ حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ کمرے میں چاروں اطراف میں نظر دوڑائی۔ تم اندر کیسے آئے جبکہ دروازہ تو میں خود لاک کر کے سوئی تھی؟ وہ اب بھی حیران تھی۔ ڈارلنگ تمہیں شاید معلوم نہیں، اس گھر میں میرا بچپن گزرا ہے۔ کون سے کمرے کی چابی کہاں سے برآمد کی جائے مجھے اچھے سے معلوم ہے۔ ویسے بھی تم تک پہنچنے کے لیے میں کوئی بھی تالا توڑ سکتا ہوں۔ وہ شوق ہوا مگر مشی نے برا سا منہ بنایا۔ کیوں آئے ہو جہاں جاؤ اپنی سگی کے پاس۔ اٹھ کر بیٹھتے ہی اس نے بکھرے بالوں کو ڈھیلے ڈالے، جوڑے کی شکل دی، ساتھ ہی ایک بار پھر طنز دے مارا۔ اف میری جان، تم کیا جانو میری آنکھیں تو بس میری سوتیلی بیوی کو ہی ڈھونڈتی رہتی ہیں۔ وہ بھی کہاں کم تھا، صبح صبح ہی اس کے غصے کو ہوا دے دی تھی۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ ماتھے پر تیوریج چڑھا کر اس نے ایک بار پھر اپنا سوال دہرایا، اپنی مارننگ کو گڈ بنانے۔ چاند کا جواب اسے اندر تک سلگا گیا۔ کوئی ضرورت نہیں، تھڑکی مینیجر۔ وہ پل میں بڑک اٹھی مگر وہ چاہنے کیا جو کسی کی بات کا اثر لیٹ جائے۔ قریب آؤ نا یار، بس 10 منٹ ہے میرے پاس، پھر اسمن چاچو نے بلایا ہے، کوئی بہت ضروری کام ہے۔ اسے کھینچ کر اپنے قریب کرتے ہی وہ اس پر جھکنے لگا۔ اسی پل مشی نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس کی بڑھتی پیش قدمی کو روکا۔ کیوں بلایا ہے؟ انہوں نے پہلے مجھے بتاؤ، یہ تو جب جاؤں گا تبھی معلوم پڑے گا، پھر تو میں سب سے پہلے بتاؤں گا۔ چاند نے بحث ختم کرتے ہی چاند نے دوبارہ اس پر جھکنا چاہا مگر ایک بار پھر وہی طریقہ اپنا کر مشی نے اسے روکا۔ وہ جانتے تھے چاند ہمیشہ سے وقت کا پابند رہا تھا، مقصد صرف اس کا وقت ضائع کرنا تھا۔ مشی تم صرف میرا وقت برباد کر رہی ہو، آلریڈی میری 2 منٹ ضائع کر چکی ہو تم، اب اگر تم ذرا بھی بولی تو میں۔ اس نے آنکھوں میں اسے وارن کیا۔ مشی نے منہ بنا کر سر جھکا لیا۔ چاند نے اس کا سر تکیے سے ٹکا کر خود اس کے وجود پر قابض ہوا۔ جب سے تم سے محبت ہوئی ہے میرے ہر دن کی حسرت ہوتی تھی جب صبح آنکھ کھلے تو تمہارا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے ہو، تمہیں اپنی باہوں میں بڑھ کر محسوس کروں، تمہیں بتاؤں کتنی محبت ہے تم سے۔ اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتے ہوئے اس کی دھڑکنیں بڑھا کر مشی کو خود میں سمیٹنے پر مجبور کر گیا۔ مگر وہ اچھے سے جانتی تھی اگر اس وقت اس نے چاند کو منمانیاں کرنے دی تو اسے تانگ کرنے کا پورا پلان فلاپ ہو جائے گا، جو کہ وہ بالکل بھی نہیں چاہتی تھی۔ تبھی چاند کو کان کی لو سے شارگ کا فاصلہ طے کرنے سے پہلے ہی وہ چیخ اٹھی، آ! کیا ہوا مشی؟ وہ گھبرا کر سیکنڈوں میں پیچھے ہوا۔ بہت درد ہو رہا ہے۔ زور سے آنکھیں میچ کر اس نے منہ پر تکلیف کے اثرات نمودار کیے مگر کہاں درد ہو رہا ہے؟ وہ سچ میں فکر مند ہو گیا تھا مگر اسے کوئی جواب دینے کے بجائے مسلسل کراہتے دیکھ اس کی ٹینشن حد سے سوا ہو گئی۔ مشی فار گاڈ سیک مجھے بتا ہر کیا ہوا ہے؟ ابھی کچھ دیر پہلے تو تم بالکل ٹھیک تھی۔ پھر یوں اچانک؟ وہ کنفیوز ہو گیا۔ ایک دم بدلے حالات سمجھ سے باہر تھے۔ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، وہ تکلیف سے کراہی۔ مگر کیوں ایسا کیا کھا لیا تم نے؟ اسے اب حقیقت میں فکر لاحق ہو گئی تھی۔ دوائی لا دو پلیز، میں کچھ دیر میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ پیٹ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑے اس نے التجا کی۔ ہاں مشی تم فکر نہ کرو، میں ابھی دوا لایا تمہارے لیے۔ وہ تیزی سے الماری کی طرف بڑھا تاکہ فرسٹ ایڈ باکس لا سکے مگر ایک بار پھر مشی کی دہائی پر اس کے تیزی سے چلتے ہاتھ رکے۔ چاند یہاں نہیں، میری دوائی کچن میں ہے، تم قرۃ العین آنٹی سے پوچھ لیں، وہ تمہیں دے دیں گی۔ وہ پھر کڑائی، بس 2 منٹ مشی، میں ابھی آیا۔ وہ ایک بار پھر تیر کی تیزی سے باہر کی سمت دوڑا مگر جیسے ہی اس نے کمرے سے باہر قدم رکھا مشی چھلانگ لگا کر بیٹھ سے نیچے اتری اور بجلی کی تیزی سے دروازہ لا گیا۔ کھڑ سے دروازہ لگنے کے بعد چاند کے آگے بڑھتے قدموں کو یکدم بریک لگی۔ جھٹکے سے پیچھے مڑ کر بند دروازے کی طرف دیکھا۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں وہ جان گیا تھا اس کی بیوی اسے بیوقوف بنا چکی ہے۔ مشی دروازہ کھولو، آگے بڑھ کر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا مگر اندر سے کھلکھلاتی ہنسی کی آواز پر بلا بینچ کر ہے کہ کیا سوچا تھا مسٹر ہسبینڈ، اتنا آسان ہے مشعل کو مار دینا؟ بولا تھا سو تیری بیوی بن کے دکھاؤں گی۔ دروازے سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کی وہ دروازے کے اس پار کھڑے چاند کی حالت کا اندازہ لگا سکتی تھی۔ بہت برا پیش آؤں گا میں تمہارے ساتھ مشی، چاند نے اسے دھمکایا مگر اس کے کان پر جوں تک نہیں رنگی۔ جاؤ ویسے بھی تمہارا سون انکل کے سامنے حاضری کا وقت ہو گیا ہے، بات کی بات میں دیکھیں گے۔ ایک بار پھر اس نے چاند کو صاف چڑھایا، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر بائیں ہاتھ کا مکہ بنا کر مارتے ہوئے اس نے مشی کو دن میں تارے دکھانے کا دل میں پکا ارادہ باندھ لیا تھا۔ صبح کے تقریباً 10 بجے اس کی آنکھ کھلی۔ سر درد میں اب کچھ افاقہ تھا، شاید نیند لینے کے بعد دماغ پرسکون ہو گیا تھا۔ ایک نظر پھر سے بکھرے کمرے کی سمت ڈالی، بائیں ہاتھ کی انگلیاں بالوں میں گھما کر ان کی بکھری حالت کو کچھ ترتیب دینے کی کوشش کی۔ سب کچھ غلط ہو رہا تھا۔ کل رات شدید غصے کے بعد وہ روپ کے سامنے بھی کسی حد تک اپنے جذبات کا اظہار کر چکا تھا۔ ایک ہی رات میں کتنا کچھ ہو گیا تھا اس کی زندگی میں۔ اب آگے
انجانے آگے نہ جانے کیا ہوگا، انہیں سوچے میں گرے گرے اس نے اپنے قدم الماری کی طرف بڑھائے، کیا پتہ اس آفت کی نظر سے کچھ چھوٹ گیا ہو، شاید جیسا فریش ہو کر وہ زیب تن کر سکے۔ پوری الماری چھاننے کے بعد ہر کر اس کے ہاتھ وائٹ پینٹ کے ساتھ بلیک ٹی شرٹ لگی، جسے دیکھ کر اس نے برا سا منہ بنایا۔ لگتا ہے بلیک اینڈ وائٹ زندگی کے ساتھ اب کپڑے بھی بلیک اینڈ وائٹ پہننے پڑیں گے۔ فریش ہو کر اس نے ایک نظر آئینے میں اپنا جائزہ لیا، فرش پر گرا ہیئر برش اٹھا کر اچھے طریقے سے صاف کیا اور بنا کسی جل کے ہلکے نم بالوں کو اس طریقے سے بٹھایا۔ ایک کوپر زیادہ سی نظر ٹی شرٹ سے جھلکتے اپنے بازو مضبوط بازو پر ڈالی۔ اپنے دادا کے سامنے تو وہ اس طرح کے کپڑے پہن لیتا تھا، مگر اس گھر میں آ کر اس نے ہاف سلیو لیس شرٹ کبھی نہیں پہنی تھی۔ چند میسج کر کے اس نے احسن کو اپنے کپڑے لانے کا آرڈر دیا اور خود کمرے سے باہر نکل گیا، مگر جیسے ہی ہال میں قدم رکھے سامنے ہی پورے گھر کے افراد کو ایک ساتھ قطار میں کھڑے دیکھ اسے تعجب ہوا۔ اس نے زیادہ حیرت کا جھٹکا تب لگا جب اس نے محسوس کیا ان سب کی نگاہوں کا مرکز کوئی اور نہیں بلکہ خود مصطفیٰ شاہ کی ذات ہے۔ سب سے پہلے چمیلی نے اس کو دیکھا، ایسے آنکھیں گھمائی جیسے کہہ رہی ہو بس بھئی اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ سلیم کے تاثرات بھی اس کی بیوی سے کچھ الگ نہ تھے، وہ دونوں ہی اسے عجیب و غریب نظروں سے گھور کر آگے بڑھ گئے۔ ان کے جانے کے بعد میشی اور نور نے اس کی طرف 2 قدم بڑھائے تو مصطفیٰ نے سوالیہ نظروں سے دونوں کی طرف دیکھا، جبکہ اس کی اس طرح دیکھنے پر نور نے سر جھکا لیا، مگر میشی نے ایک بامی کو اونچا کر کے اسے سرتا پا ناپا جیسا کہہ رہی ہو مجھے تو پہلے یہ انسان ٹھیک نہیں لگتا تھا۔ نور کا ہاتھ پکڑ کر وہ دونوں بھی چمیلی اور سلیم کی طرح آگے بڑھ گئے۔ اب باری تھی چاند اور ارسل کی، جن کے تاثرات دیکھ اچھے بھاگ جائیں۔ جہاں ارسل اسے تباہ کر دینے والی نظروں سے گور رہا تھا، وہی چاند کے تاثرات ایسے کہ جیسے بس اسے ایک موقع ملے تو وہ آج وہ مصطفیٰ شاہ کی ہڈیوں کو سرما بنا دے۔ مصطفیٰ نے گھبرا کر تو نکلا، قرۃ العین نے بھی ایک افسوس بڑی اس پر ڈالی جیسے کہہ رہی ہو بیٹا تم سے یہ امید نہیں تھی۔ ان کے اس طرح دیکھنے پر ایک پل کے مصطفیٰ نے خود کو بے بس محسوس کیا۔ مدد طلب نظروں سے شمس شاہ کی طرف دیکھا تو انہوں نے بھی خاموشی سے سر جھکا لیا۔ آخر میں تارا نے اس کی طرف قدم بڑھائے، اپنے چشمے کو آنکھوں کے درمیان سے تھوڑا نیچے کھسکا کر مصطفیٰ کو سر سے پاؤں تک گھورتے گھورتے اس نے مصطفیٰ کے ارد گرد ایک چکر لگایا۔ آخر میں اس چھوٹی سی آفت کے تاثر بڑھ کر مصطفیٰ شاہ کی آنکھیں پھیل گئی، ستارے جیسے آنکھوں کو گھما گھما کر وہ جیسے بول رہی ہو او اچھا روپ کے لمبو جی، تو یہ گانٹ کرنے آئے تھے آپ یہاں۔ زندگی میں پہلی بار ان سب کی نظروں کے تاثرات پڑھ کر مصطفیٰ شاہ کو پسینے آنے کے ساتھ وہ کنفیوز بھی ہو گیا تھا۔ سب جان چکے تھے اور اب پورے حال میں صرف اسمن اور مصطفیٰ شاہ ہی بچے تھے۔ اسمن نے بھی اس کا سر تاپا ایک تنزیہ نظر سے جائزہ لیا۔ کیا لگا تمہیں مصطفیٰ شاہ، تم مجھے دھوکہ دو گے اور میں ڈر جاؤں گا؟ آج اسمن کا انداز پرسکون تھا۔ میں نے آپ کو نہیں دھمکایا سسر جی، میں نے تو بس اپنی محبت کا اظہار کیا۔ مصطفیٰ شاہ بھی میدان میں کود پڑا۔ تم نے تمام گھر والوں کے تاثرات تو جانچ ہی لیے ہوں گے، تو بہتر ہوگا تم اپنا بوریا بستر گول کرو۔ اسمن نے یہ بول کر جیسے اس کی زندگی پر احسان کیا ہو، بدلے میں مصطفیٰ کا انداز ناک سے مکھی اڑانے جیسا تھا۔ میں اپنا بوریا بستر چاہ کر بھی گول نہیں کر سکتا سسر جی۔ آپ کی لاڈو رانی نے نہ تو کوئی بوریا بچایا اور نہ ہی کوئی بستر رہنے دیا۔ وہ تب کر گویا ہوا، بدلے میں اسمن کے منہ پر ایک جاندار مسکراہٹ بکھری۔ آخر بیٹی کس کی ہے؟ اسمن کا سر فخر سے بلند ہوا، مگر مصطفیٰ منہ بنایا، وہ بیٹی بھلے آپ کی ہے مگر میری ہونے والی شریک حیات ہے۔ مصطفیٰ نے بھی افسوس کو اسمن کو جلانا اپنا فرض سمجھا۔ جی نہیں، میں نے اپنی بیٹی کی شادی ایک اچھے انسان سے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب کی بار اسمن کا دھماکہ مصطفیٰ شاہ کا دماغ بگ سے اٹھ گیا۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے سسر جی، وہ دبے دبے غصے میں غرایا۔ میں تمہارے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا کر سکتا ہوں، مگر شادی کا ماحول ہے، میں کچھ بکھیرا کھڑا نہیں کرنا چاہتا۔ مصطفیٰ کو جلدی آگ کی بھٹی میں جھونکا، وہ خود پرسکون انداز میں آگے بڑھ گیا۔ بات سنی اس کا ہاتھ پکڑ کر چلتے چلتے ارسل کو دیکھتے ہوئے وہ کب سے اپنے دل میں پنپتے سوال کو ہار کر لبوں پر لے ہی آئی۔ بولو، ہم سب مصطفیٰ بھائی کو ایسے کیوں دیکھ رہے تھے؟ تھوڑی دیر پہلے ہوئی ساری کارروائی کب سے اس کے دماغ میں کھٹک رہی تھی۔ ارسل نے ایک پل اس کے حیران پریشان چہرے کی طرف دیکھا۔ نور، تمہیں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں، ہم سب جو بھی کر رہے ہیں اس میں روپ کی بلائی ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولتے ہوئے ایک بار پھر آگے بڑھا، مگر نور نے اپنے قدموں کو وہیں جما کر ایک قدم بھی آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ ارسل نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تو سامنے ہی وہ منہ پھیلا کر اسے ہبکی سے گھورنے میں مصروف تھی۔ میں نے آپ کے ساتھ نہیں جانا، مجھے صرف روپ کے پاس جانا ہے، اب تو ہمیشہ مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں۔ وہ منہ پھلا کر گویا ہوئی، جبکہ چہرے پر ناراضگی صاف آیا تھی۔ اوہ واؤ، تمہیں غصہ آ رہا ہے؟ تم مجھ سے ناراض ہو رہی ہو؟
تھینک یو سو مچ. ارسل کے تو جیسے دل کی مراد بڑھائی. نور نے اپنی پوری آنکھیں کھول کر اس کی خوشی سے تمتماتے چہرے کی طرف دیکھا. یہ جگہ ٹھیک نہیں تمہیں منانے کے لیے، اور میں تمہیں اپنے کمرے میں لے کر جا کر مناتا ہوں. ارسل کے آئیڈیا سے پر وہ بنچکا کے رہ گئی. ہاں چلیے روپ کے کمرے میں چلتے، مجھے ان سے ویسے بھی تھوڑا کام تھا. اس نے جھٹ بہانہ بنایا. اچھا جی، ہوشیاری. اس نے بامے اچکائے. نہیں، میں کوئی ہوشیاری نہیں کر رہی. وہ جھٹ سے مکر گئی. اس آفت کے ساتھ ایک دن رہ کر بہت ہوشیاری ماری ہو. اب تمہاری خیر نہیں. ارسل نے مصنوعی غصے کا اظہار کیا، مگر سردار کی ڈرپوک نور منٹ میں ڈر گئی. ماتھے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں چمکنے لگی. اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے ارسل نے نور کی غیر ہوتی حالت کو بغور دیکھا. ایک بار پھر اس نے افسوس سے سر ہلایا. پتہ نہیں وہ کب اس کے دل سے یہ بلا وجہ کا ڈر نکال کر ایک نارمل لڑکی کے روپ میں دیکھ پائے گا. اس کے عین مقابل آ کر اس نے ہلکا سا جھکا اس کے نازک سے وجود کو اپنی مضبوط باہوں میں بڑھا. تمہارے ہوش ٹھکانے لگانے ہیں، مگر اپنے طریقے سے. سنجیدگی کی جگہ اب لہجے میں شوخیاں گلگائی تھی. نور سرخ چہرہ لیے بے چینی سے پہلو بدلا. نظر کو دائیں بائیں گھما کر کسی کو مدد کے لیے پکارنا چاہا، مگر ہائے رے قسمت، یہاں تو کوئی بھی موجود نہیں تھا. اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اس نے بوٹ سے دبا دبان کیا. کھٹ کی آواز کے ساتھ دروازہ آٹومیٹک لاک ہوا اور نور کا دل مانو اچھل کر حلق میں آ گیا ہو. ایسے کیسے کر سکتے سوسو جی میرے ساتھ؟ کل ہی بتایا تھا انہیں کس قدر محبت کرتا ہوں میں روپ سے. نہیں رہ سکتا میں روپ کے بغیر. مگر نہیں، انہوں نے تو جیسے میری کسی بھی بات کو نہ ماننے کی قسم کھا رکھی ہے. شدید غصے کے باعث دماغی شریانیں پھٹنے کے قریب تھی. تبھی اپنے غصے کا اظہار وہ آدھے گھنٹے بکھرے کمرے کو اب پوری طریقے سے بکھیرنے میں لگا تھا. فون کی پہل پر اس نے قہر برساتی نظروں سے اپنے اسمارٹ فون کی طرف کھا جانے والی نظروں سے دیکھا. یقیناً آج اس موبائل کا آخری دن ہوتا. اگر اچانک مصطفیٰ کی نظر احسن کالنگ پر نہ پڑتی. ساتھی سے جبری بینچ کر اس نے اپنے غصے کو ضبط کرنے کی کوشش کی. بولو احسن. بنا سلام دعا کے وہ سیدھے مدعے کی بات پایا. سر، آپ کے تمام سوٹ اور باقی سارا سامان میں نے خرید لیا ہے. اگر کسی اور چیز کی ضرورت ہے تو مجھے بتا دے. ابھی میں مال میں ہی ہوں. ایک کام کرو احسن، جا کر ایک عدد کفن خرید لو. مصطفیٰ کا پرسکون انداز اسے کچھ پل کے لیے ساکت کر گیا. استغفر اللہ سر، آپ خودکشی کا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ ہمارے مذہب میں یہ عمل حرام عمل کہلاتا ہے. اور آپ اتنے کمزور نہیں ہیں جو محبت کو جانے پر. شٹ اپ احسن، وہ غصے سے ڈالا تو احسن کے فراٹے بڑھتی زبان کو فوراً لگام لگی. میں یہ کفن خود کے لیے نہیں منگوا رہا. میں اس کفن میں اس انسان کو لپیٹ کر اپنے ہاتھوں سے دفناؤں گا جس نے تمہاری بھابھی سے رشتہ جوڑنے کا سوچنے کی حماقت کی ہے. تم پہلی فرصت میں یہ سارا سامان یہاں ملک ہاؤس پہنچاؤ، پھر مجھے اس چوہے کی بل کا پتہ لگا کر بتاؤ جس سے میری پیارے سے سجید نے میری بیٹی کی شادی فکس کرنے کی بھول کی ہے. کال کاٹ کا مصطفیٰ نے موبائل بیٹ کی طرف اچھالا اور خود تیزی سے کمرے سے باہر کا رخ کیا. ایسا نے حیران پریشان سا ہو کر موبائل کی سم دیکھا. آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے آخری نظر اپنی تیاری پر ڈالی. اورنج کلر کے پاؤں کو چھوٹے فراق کے لمبے شہد رنگ بالوں کو بیوٹیشن نے ہلکا ہلکا ہمدار بنا کر پشت پر گرا دیا تھا. آنکھوں میں کاجل کے دار، ہونٹوں پر نیچرل لپسٹک لگائے بلاہور و سادگی میں بھی غضبدار ہی تھی. واؤ روپا بھی آپ آج کتنے پیارے لگ رہے ہو. یہ کوئی 10ویں بار تھا جب تارا نے اس کی تعریف کی تھی. جیجو بہت لکی ہیں جنہیں آپ جتنی خوبصورت بیوی ملنے جا رہی ہے. تارا کے آخری الفاظ جب روپ کے کمرے میں داخل ہوتے مصطفیٰ شاہ کے کانوں میں پڑے تو ایک بار پھر اس کا غصہ صفا نیزے پر پہنچ گیا. ایک قہر برساتی نظر روپ کے سجے سامنے روپ پر ڈالی جو شاید اس کے لیے تو بالکل بھی نہیں سنوارا گیا تھا، جبکہ اس کی غزیلی نظر کو کسی بھی ہاتھ میں نہ لاتے ہوئے باقاعدہ آنے کے ذریعے مصطفیٰ شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس نے منہ چڑھایا اور پٹ سے موبائل اٹھا کر 2-3 بار کلک کیا. پھر نہ جانے کیا چیز سامنے آنے پر اس نے جان سار کر دینے والی نظر سے اپنے موبائل کی اسکرین کی طرف دکھا. ساتھ ہی آنکھیں بند کر کے جذب کے عالم میں گنگنانا شروع کر دیا. دل میں ہے پیار تیرا، ہونٹوں پہ ہے گتوا، جھوٹ بولے جو اسے کاٹ کھائے بچو. سانگ گنگناتے لفظ کاٹ کھانے پر اس نے مصطفیٰ شاہ کو ایسی نظر سے دیکھا جیسے اسے گانے کے بچو کو وہ مصطفیٰ کو کاٹ کھانے کا مشورہ دے رہی ہو. پہلے تو وہ نہ سمجھی سے اس کی اتنی عجیب حرکت اور پھر گانے کو سن رہا تھا، مگر جیسے اس کی آنکھوں کا مفہوم سمجھ آیا اس کی آنکھوں سے شرارے پھوٹنے لگے. آگے بڑھ کر روب کا موبائل پر اس ہاں جھپٹا مارا جیسے شیر اپنے شکار کو دبوچتا ہو، مگر موبائل اسکرین پر نظر پڑتے ہی حیرت سے اس کی آنکھیں پھیل گئی. سنی دیول حیرت اور صدمے سے ملے جلے تاثرات لیے اس نے روپ کو گرا جو بڑے مطمئن انداز میں مصطفیٰ کے ہاتھ سے پکڑے اپنے موبائل کی طرف متوجہ تھی. واٹ از دس؟ وہ بنا اٹھا. ہیرو مائی کرش، دی موسٹ اینگری ہیرو، جس کی ایک ایک فلم میں نے 100 بار دیکھی ہے. اس کا ایک ایک ڈائلاگ مجھے آج بھی یاد ہے.
جیسے کہ تری پہ تری ملتی رہی، جج صاحب نہیں ملا تو بس انصاف۔ ہاتھ جلا جلا کر وہ سنی دیول جیسی ایکٹنگ کرنے کی بھرپور کوشش کرنے لگی۔ مقصد سے مصطفیٰ شاہ کو تپانا تھا۔ وہ توقع کے عین مطابق اسے تپ چڑھ بھی رہی تھی۔ اور بھی سنو، وہ ایکسائٹڈ ہوئی، ایک بار پھر شروع ہو گئی۔ یہ مزدور کا ہاتھ ہے کاتیا، یہ جب اٹھتا ہے تو آدمی اٹھتا نہیں، اٹھ جاتا ہے۔ ڈائلاگ ختم ہونے کے ساتھ یہ کہ جناکے کی آواز کے ساتھ ہی روپ کے موبائل کئی ٹکڑوں کی شکل میں زمین بوس ہو گیا۔ روپ کی حالت ایسی ہو کہ جیسے اسے کوئی سام سونگ گیا ہو۔ وہ مصطفیٰ شاہ کے غصے کو ہوا دے رہی تھی۔ یہ بات وہ جانتی تھی، مگر اسے غصہ دلانے کی قیمت اسے اپنے موبائل کی لاش بنا کر چکانا پڑے گی، یہ اسے معلوم نہ تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو مصطفیٰ شاہ، وہ یکدم پھٹ پڑی۔ میرا اسمارٹ فون توڑ دیا، اب کیا تمہارا چاچا مجھے نیا فون لا کر دے گا؟ چاچا نہیں، میں خود لا کر دوں گا۔ موبائل توڑ کر اب وہ اطمینان سے پرسکون ہو کر کھڑا تھا۔ شٹ اپ، غصے سے چلاتے ہوئے اس کا چہرہ پوری طرح لال بکا ہو گیا تھا۔ جکا جا کے اس کا دماغ گھما۔ بنا سوچے سمجھے ڈریسنگ ٹیبل کی ایک ایک چیز اٹھا کر اس کی طرف اچھالنا شروع کی۔ اب کی بار مصطفیٰ کو اس چیز کی توقع نہیں تھی۔ وہ ایک ایک چیز کو پھرتی سے کیچ کر رہا تھا، مگر روپ کی چیزیں پھینکنے کی رفتار اس قدر تیز تھی کہ مصطفیٰ شاہ آدھی سے زیادہ چیز اپنے وجود پر برداشت کر رہا تھا اور باری باری چیزوں کو پھرتی سے کیچ کر کے یک طرف رکھ رہا تھا۔ تارا نے ایک کونے میں دبا کر کمرے کو میدان جنگ بنتے دیکھا، مگر جیسا ہی روپ کے پاس چیزیں ختم ہو گئی تو تارا نے وہاں سے نکل کر کسی کو مدد کے لیے بلانے کا سوچا۔ روپ کو غصے میں صرف ایک انسان ہینڈل کر سکتا تھا اور وہ تھا اسمان ملک۔ کچھ نہ سوچنے پر روپ نے بیٹھ کر رک کیا۔ اسمان نے کمرے کی دہلیز پر کھڑے ہو کر یہ سارا نظارہ دیکھا تو چہرے پر اپنے آپ مسکراہٹ بکھر گئی۔ مصطفیٰ نے بھی ایک ناراضگی بڑی نظر اسمان کی طرف دیکھا، جیسے کہہ رہا ہے ہاں ہاں دیکھ لے، یہ سب آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ بدلے میں اسمان نے سینے پر دونوں ہاتھ باندھ کر دیوار سے ٹیک لگائی اور بڑی فرصت میں اس کی درگت بننے کا لائیو شو دیکھنے لگا۔ روکی اپنی بیٹی کو، ورنہ میں نے روکا تو آپ کو پسند نہیں آئے گا۔ وہ دبے دبے غصے میں کرایا، مگر اسمان کے کان میں جوں تک نہیں رکی، بلکہ وہ داد دینے والی نظروں سے روپ کو دیکھنے میں مگن ہو گیا۔ جب کچن اس کی طرف پھینک پھینک کر مار رہی تھی، آج میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ ہر دن اس انسان کی حرکتیں فضول سے فضول ترین ہوتی جا رہی ہیں۔ روپ کا غصہ کسی طرح کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ وقت کے ساتھ اس کا غصہ بڑھ رہا تھا۔ آف کورس بیٹا، بگڑے شوہر کو اگر شروعاتی دنوں میں ہی نہ سدھارا جائے تو بعد میں مشکل ہو جاتی ہے۔ اسمان کے شاید دینے والے روپ نے اس کی طبیعت اور زیادہ اچھے طریقے سے صاف کرنے کے لیے کمر کاس لی، مگر اسمان ملک کے منہ سے نکلنے والے الفاظ مصطفیٰ شاہ کو ساکت کر گئے۔ مگر جیسے ہی روپ کا اٹھتا تک یہ اس کے منہ پر آ کر گرا، وہ لڑکھڑا کر صوفے پر گرا۔ تب اسے جگہ ہوش آئے، ساتھ ہی اسمان کے بولے کے لفظوں نے دماغ میں پھر سے گردش کی تو اسے ان لفظوں کا صحیح مفہوم سمجھ میں آیا۔ حیرت اور خوشی سے ملے جلے تاثر لیے اس نے اسمان کی طرف دیکھا۔ بدلے میں اسمان نے انجام بن کے کندھے اچکائے۔ بس روپ بیٹا، آج کے لیے اتنا کافی ہے، باقی کی دھلائی بعد میں کر لینا۔ اسمان نے اسے پیار سے بچکا کر ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ دوسرے ہی پل روپ نے بھی تابعداری کے تمام ریکارڈ توڑ دیے اور خاموشی سے اس طرح پرسکون ہو کر بیڈ پر بیٹھ کے جیسے تھوڑی دیر پہلے یہ ادم کسی بھوت نے مچایا ہو۔ اب کچھ دنوں تک میری بیٹی کے آس پاس بھٹکنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اسمان نے ایک بار پھر اسے کڑے تیور سے گرا۔ اس بعد میں سر ہلا کر وہ صوفے سے اٹھ کر اسمان کے عین مقابلہ کھڑا ہوا۔ بس فرق صرف اتنا تھا، تھوڑی دیر پہلے اس کے چہرے پر سوائے غصے کے اور کوئی تاثر ڈھونڈنے سے بھی نہ مل رہے تھے، اور اب چہرے پر سکون کے ساتھ ساتھ لبوں پر ہلکی ہلکی مسکان بکھری تھی۔ اگلے لمحے اس نے اسمان کے گلے لگ کر سکون کا سانس لیا۔ تھینکس ورلڈ کے بیسٹ سسٹر جی، تھینکس مجھے سمجھنے کے لیے، تھینکس مجھے میرے جینے کی وجہ دینے کے لیے۔ اسمان نے مسکرا کر اس کی پیٹھ تھپ تھپائی۔ ویسے ینگ مین، یہ سب تمہارے لیے کچھ نہیں کیا، بلکہ ایسے 17 سال پہلے جب ہم روپ کو شاہ منشا لے کر آئے تھے، جب تمہاری ماں نے بولا تھا کاش روپ کی عمر تھوڑی زیادہ ہوتی تو ہم اسے اپنی گھر کی بہو بنا لیتے، تو بس ان کی خواہش پوری کی ہے۔ اسمان نے منہ بنا کر ایسے ظاہر کیا جیسے اس نے یہ سب اس کے لیے تو بالکل بھی نہ کیا ہو، مگر اس بار چاہ کر بھی مصطفیٰ کے لبوں سے مسکراہٹ جدا نہ ہو سکی۔ آپ کچھ بھی بولے، مگر میں جانتا ہوں یہ سب آپ نے صرف میری خاطر کیا ہے۔ وہ مسکرا کر بولتا آگے بڑھ گیا، جبکہ اس کی چوڑی پشت کو دیکھا۔ اسمان نے اس کی اور روپ کی ابدی خوشیوں کی دعا کی۔ ایک بار پھر احسان کالنگ دیکھا۔ اب اس کا موڈ نہیں بگڑا تھا، دل میں سکون تھا اور لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ احسان بولو، وہ خوشگوار انداز میں گویا ہوا، مگر سامنے سے احسان کی جنجلائی آواز ابھری، صاحب وہ میں کفن خریدنے آیا تھا، مگر یہاں دکاندار پوچھ رہا تھا کہ وہ چوہا جس کو یہ کفن پہنانا ہے وہ کتنے قد کاٹ کا ہے۔ احسان کا سوال اس کے دماغ میں آگ لگا گیا۔ شٹ اپ احسان، فٹافٹ نکلو اس دکان سے، اور یہ چوہا کس کو بولا؟ شیر ہوں میں، مرے میرے دشمن، ابھی میں نے تمہاری بابی کے ساتھ 100 سال جینا ہے۔ وہ تب ہی تو گیا تھا کفن کا نام سن کر، مگر سر آپ نے ہی تو بولا تھا کہ وہ حیرت زدہ ہو گیا تھا۔ میں نے جو بولا ہے اسے بھول جاؤ، میرے ساتھ ساتھ اپنے بھی اچھے اچھے سوٹ اور زوڈی سامان لے کر جہاں جاؤ، تمہارے سر کا نکاح ہے۔